استغفر اللہ forgive me ہمارے شہر منصور میں رامگیری شاید جہاں سے کہیں ہم نے نام سنا ہے. میرے عزیز دوستوں, ایسی وارداتیں ہمارے ملک میں اور وہ بھی اسلام سے تعلق رکھنے والے گھروں میں پیدا ہو رہی ہے. آخر ہم کہاں پہنچے؟ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچا ہے؟ ہماری فکریں کہاں پہنچی ہے؟ بیچ میں 2 منٹ پکڑ ہر لیں, کوئی بس جو ہے ایک گروہ کو, ایک ہی فریق کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. کسی بچی سے اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو بچی کے ساتھ ہمدردی سبھی کی ہو جاتی ہے. جب کسی گھر میں یہ گھٹنا گھٹتی ہے تو معاشرہ, میڈیا, حکومت, سماج سب اس کی طرف داری کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہمارا معاشرہ جس ماحول سے گزر رہا ہے, آخر یہ خرابی پیدا کہاں سے ہوئی؟ ایک بیٹی ماری گئی, دوسری بیٹی ماری گئی, اور پتہ نہیں کتنی بیٹیاں ابھی سماج میں ایسی ہم ابھی پوشیدہ حالت میں ہے کہ جن کے اوپر جو ہے باضابطہ تلوار لٹکی ہوئی دہیج کی. آج اگر اس معاشرے کو بدلنے کے لیے ہم نے آمول چول پریورتن نہیں کیا ہے تو آنے والے دور میں ہماری بیٹیاں ایسے ہی مرتی رہیں گی. آج امت مسلمہ رسول اللہ کے دیے اس پیغام کو عملی پجامہ پہنائے. آج ہوتا کیا ہے کہ ہم رشتہ داری کے سلسلے میں ہم نے دنیا کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنا لیا ہے, اور رسول اللہ نے جو مزاج اور جو پیغام دیا تھا ہم نے اسے پسے پشت ڈالا ہے. آج بیٹی والا ہو, میں پہلے بیٹی والوں سے بات کر رہا ہوں, بیٹی والا جب رشتہ داری کرنے کے جب موڈ میں ہوتا ہے تو بتاؤ وہ رشتے کے انتخاب کے سلسلے میں امیر تلاشتا ہے نہیں تلاشتا ہے؟ بولنا. کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ جب کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے تو پہلے وہ امیر گھر تلاشتا ہے, اسٹیٹس والا لڑکا تلاشتا ہے, بزنس مین لڑکا تلاشتا ہے, مال و زر سے سجے ہوئے بنگلوں کو دیکھتا ہے. لیکن اے امت مسلمہ, جب وہی باپ اپنی بیٹی کے لیے بڑا گھر ڈھونڈتا ہے اور اتفاق سے رشتہ اگر ایسے گھر میں چلا جاتا ہے جہاں کی مالی حالت اچھی نہیں ہے, بیٹا سروس میں نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, تو یہی بیٹی کا باپ ایسے لڑکے کو ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اور کیا کہتا ہے, تیرے پاس کھانے کمانے کا کچھ نہیں ہے, تو میری بیٹی کو کھلائے گا کیا؟ لیکن عزیز دوستوں, اور وہی لڑکا سماج و معاشرے میں غربت کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے ایام آگے بڑھاتا ہے, اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا, اور اسی لڑکے کے پاس جب دولت آ جاتی ہے تو ایک نہیں 10 گھر اس کے بعد رشتہ لے کے پہنچ جاتے. اب بتانا, دل کے ہاتھ رکھ کے بتانا, وہ لڑکا کہ جس کو کئی لوگوں نے, کئی لڑکیوں کے باپ نے ٹھکرا دیا تھا, لڑکیوں نے ٹھکرا دیا تھا, اب اس کے بعد رشتہ آتا ہے تو اس کے اندر انسانیت رہے گی, اس کے اندر جو ٹھکرایا ہوا ہے تو مکمل بدلہ لینے کے موڈ میں ہوتا ہے. اب 50,000 نوکری والا لڑکا جب لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو لازمی طور پر دہیج کی ڈیمانڈ کرے گا. خرابی کہاں سے ہوئی؟ یہ دہیج کی ڈیمانڈ. ہم کہتے ہیں کہ دہیج لینا بہت غلط ہے, لیکن وہ ماں باپ جو اپنی لڑکیوں کے لیے امیروں کا بھی لڑکا تلاش کرتے ہیں, ان کے میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کر دوں. کہ کاش ہم نے اسلام کے دیے ہوئے نظام کو آگے بڑھایا ہوتا. ہم نے صرف لڑکے کو کٹگرے میں کھڑا کیا ہے. ارے اس باپ کو کب کٹگرے میں کھڑا کرو گے کہ جس نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے امیر تلاشا ہے, دیندار نہیں تلاشا. اگر اپنی بیٹی کے لیے وہ دیندار تلاش کرتا تو کبھی دیندار آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا؟ کیا کبھی اس کو پھانسی کے لیے مجبور کرتا؟ کیا کبھی اس کو در بدر بھٹکنے کے لیے مجبور کرتا؟ رسول اللہ نے ایک نظام دیا تھا. حدیث بخاری پڑھیے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں,
فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح 4 بنیاد پر کیا جاتا ہے. تنکح المرأۃ، عورت سے 4 بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا وحسبہا وجمالہا ولدینہا، عورت سے نکاح اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے. عورت سے نکاح اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے. اور عورت سے نکاح اس کے خاندان کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. اور عورت سے نکاح اس کا دین دیکھ کر بھی کیا جاتا ہے. عورت سے نکاح دین دیکھ کر بھی کیا جاتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداکا، اے ابو ہریرہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اگر تجھے رشتہ ڈھونڈنا ہے تو تو دیندار والا رشتہ ڈھونڈ. حضرات محترم، دین کی تعلیم یہ کہہ رہی ہے، یہ ہمارے سماج و معاشرے میں جو صدر ہے، سیکرٹری ہے، یہ ہمارے معاشرے کے جو چودھری ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے جو ذمہ داران ہیں، یہ کب اپنے سماج پر پابندی لگائیں گے دہیج کے لیے؟ یہ صرف پابندی کی باتیں ہمیں کب یاد آتی ہیں؟ جب گھٹنا گھٹ جاتی ہے، جب کوئی بیٹی مر جاتی ہے تو ہمیں ایسی باتیں یاد آتی ہے. سوشل میڈیا پر ہمارا جوش دیکھنے کو ملتا ہے. ارے ہم زمین پر کب اتریں گے؟ ہم کب اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ نیک تراشیں گے؟ ہم نے اخلاق والا لڑکا تراشا ہوتا، ہم نے کردار والا لڑکا تراشا ہوتا، ہم نے نیک لڑکی دیکھی ہوتی تو یہ سماج، آئلی، فیملی، جو خاندانی جو زندگی میں ہمارے جو مناقشات ہیں، جو آپسی ناچاقیاں ہیں، جو ہمارے گھروں میں اختلافات ہیں، یہ ختم ہو جاتے. کورٹ کچہری کی دہلیز پر مسلمان آج چڑھتا نہیں، لیکن آپ کورٹ چلے جائیں گے منصور میں یا یہاں جاورا میں، ہر بنا اٹھائیں گے، وکیل کے پاس جائیں گے تو وہاں پر آپ کو خدا اور طلاق کے ہی معاملات دیکھنے کو ملیں گے. میری بات کی تصدیق میں اگر مکلا ہے تو وہ کریں گے سب سے زیادہ معاملات. اور ایک بات بتا دوں، دہیج کے انہیں معاملات نہیں آتے. بیٹی کو اگر داماد پسند نہیں ہے، سسر کو داماد پسند نہیں ہے، ساس کو داماد پسند نہیں ہے، لڑکی بھیجی نہیں ہے تو ڈائریکٹ دہیج کا مقدمہ لگواتے ہیں نالائق. میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. دہیج کا کوئی میٹر نہیں ہے. رشتہ توڑنا ہے، سامنے والے کو جھکانا ہے تو بلا وجہ جو ہے دہیج کا میٹر جو ہم پرکرن کرواتے ہیں. ایک نہیں سینکڑوں مثالیں میں آپ کو بتا دوں گا. تو یہ دہیج لینے کا مزاج نہیں اس لڑکے کا، پھر بھی اس کو دہیج کا ہم مجرم بناتے ہیں تو ہم معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے اپنی آخری بات یاد کر کے چلا جاؤں. رسول اللہ کا دیا ہوا پیغام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے کس رشتے کا انتخاب کیا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح کا پیغام کون کون لے کر آئے تھے؟ بولو، کیا حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ زہرا سے نکاح کے لیے پیغام نہیں دیا تھا؟ دیا تھا. بخاری مسلم کی روایتیں بتاتی ہے حضرت عمر نے پیغام دیا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پیغام دیا تھا. آپ جانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق تاجر ہیں، آپ جانتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جانتے ہو عبد الرحمن ابن عوف کو جو سب سے بڑے مالدار ہیں. سب لوگوں نے اپنے نکاح کے پیغام دیے، لیکن رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بھی پیغام پر آپ نے اس بات نہیں، آپ نے ہاں نہیں فرمائی. کسی نے کہا حضرت علی سے، اے مولا علی، اے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، آپ حضرت فاطمہ کا پیغام کیوں نہیں بھیجتے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں میرے پاس اتنی مال نہیں ہے کہ میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجوں. حضرت محترم روایت بیان کر رہا ہوں. سب لوگ آئے، حضرت علی شیر خدا بھی آئے، لیکن مارے شرم کے انہوں نے اپنا مدعا عرض نہیں کیا. ادھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی رشتہ آتا، میرے آقا فرماتے فاطمہ کی نکاح کے سلسلے میں میں خدا کے حکم کا منتظر ہوں. اللہ اللہ، فاطمہ کا رشتہ اللہ کی جانب سے طے ہوگا. اور جانتے ہیں حضرت فاطمہ کا جو نکاح ہے حضرت مولا علی سے طے ہوا. مولا علی شیر خدا کو میرے نبی نے بلایا، اے میرے پیارے، اے علی، تمہیں میری بیٹی سے رشتہ جو ہے تمہارا خدا کو پسند ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت مولا علی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک زرا ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کو فروخت کرو.
اور مہر کی رقم ادا کرو اور جاؤ دعوت ولیمہ کرو. حضرات محترم کے نبی کی سیرت بیان کر رہا ہوں, یہاں سے پیغام لے کر جاؤ. جو لڑکیوں کے ماں باپ کے اوپر باراتیوں کا بوجھ ڈالتے ہیں, میرے نبی چاہتے تو پوری کائنات کی دعوت کر دیتے, لیکن نہیں, نبی نے دعوت نہ کر کے امت کو پیغام دیا کہ دعوت ولیمہ باپ کرے گا, لڑکے کا باپ, لڑکا کرے گا, لڑکے کا باپ کرے گا, بیٹی کا باپ نہیں کرے گا. یہ ہم جو بھکمنگوں کی باراتیں لے کر جاتے ہیں تو کبھی تو ہم ان سے بہت بڑا ہوٹل طلب کرتے ہیں اور بہت ناشتے, اور پتہ نہیں باراتیوں کو اتنے ناز و نخرے, ہم نے دیکھا ہے باراتیوں کے اتنے ناز و نخرے کہ دلہے یہی ہے, پانی کی طلب الگ, بیڑی سگریٹ کی طلب الگ, ناشتہ الگ, ٹھنڈا الگ, کھانا الگ, اور طرح طرح کے لوازمات کے جو باراتی بن کے جاتے ہیں. اور یہی جب رشتے کی بات آتی ہے, جب رشتے میں کوئی درار پڑتی ہے, ایک بھی باراتی رشتے کو سلجھانے نہیں آتا ہے. صرف جو ہے لڑکی کے گھر کو برباد کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں یہ باراتی بن کے جاتے ہیں, لیکن رشتہ جب نازک دور پہ ہوتا ہے تو کوئی نہیں آتا ہے کہ اس بیٹی کے ساتھ, اس بیٹے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. حضرات محترم, ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں. بارات کا مفہوم ہم نے جو لیا ہے ہمارے معاشرے سے لیا ہے, یہ سماج میں جو ہماری ہمسایہ قوم ہے, یہ بارات کا تصور ان کا دیا ہوا ہے. ورنہ دکھا دو آپ حضرت علی کی بارات, دکھا دو حضرت ابوبکر کی بارات, دکھا دو حضرت سیدنا عثمان کی بارات, اور ماضی قریب میں دکھا دو آپ اعلیٰ حضرت کی بارات, دکھا دو آپ غریب نواز کی بارات. آپ کہو کہ بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں, لیکن میرے عزیز دوستو, بہت سارے کام ایسے مہنگے اور خرچیلے نہیں ہو رہے ہیں, بہت سارے کام ایسے بیٹیوں کو مارنے والے نہیں ہو رہے ہیں, لیکن یہ سراسر جو باراتوں کو مفہوم چل رہا ہے, کیوں نہیں ہم چند لوگوں کو جا کر نکاح کر لیں, سادگی کے ساتھ نکاح کے پیغام کو عام کریں. یہاں بیٹھے ہوئے ہر فرد مسلم سے میری یہ بہت دیوانہ گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے تو دہیج دیا, ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ دہیج کہاں خراب ہے. ارے رسول پاک نے اپنی بیٹی کو جو دہیج دیا تھا, لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد جو منتخب کیا, ویسا داماد آج ہم نہیں منتخب کر رہے ہیں. یہ ہر چند کہ سارے صحابہ عادلوں کے امام ہیں, صدیقین کے امام ہیں, اور ان میں ابوبکر صدیق سب سے افضل ہے, حضرت عمر ہے, حضرت عثمان ہے, پھر حضرت مولا علی ہے. لیکن میرے نبی نے صحابہ میں اس صحابی کو چنا جو مالی اعتبار سے ابوبکر صدیق یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف یا حضرت عثمان غنی کے برابر نہیں, لیکن محبت رسول وہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اپنی بیٹی بھی عطا کر رہے ہیں. تو ہم اگر باپ ہیں تو رسول اللہ کا مزاج دیکھیں, رسول اللہ کی سیرت کو اپنا لیں. اللہ نے ہمیں مکرم بنایا, آدم کے بیٹوں کو عزت والا بنایا, اور آج اتنا غیرت اس کی مر چکی ہے, بھیک مانگتا ہوا مسلمان نظر آ رہا ہے. میرے عزیز دوستو, سماج و معاشرے کو بہتر رخ دو. اب میں اپنے انہی جملوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں سبھی بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ ہر برادریاں اپنے یہاں پر بیٹھ کر ارباب حل و عقد غور کریں کہ ہمیں اپنے باراتوں کے خرچ کو ختم کرنا ہے, ہمیں بیٹی والوں پر بوجھ نہیں بننا ہے. یہ اسٹیج ذمہ دار اسٹیج ہے, یہاں پر علماء ہیں, یہاں پر ایک آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں. آج اس شب معراج میں یہ عہد کر لو, یہ دل میں تمنا کر لو کہ اگر ہمارے پاس ذمہ داری قوم کی ہے تو ہم اب قوم کو صحیح رخ پر لے کے جائیں گے. یہ اسٹیج سے آواز اٹھی ہے, یہ علماء کی آواز ہے, یہ شہزادوں کی آواز ہے رسول اللہ کے, یہ اماموں کی آواز ہے, یہ طلبہ کی آواز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علماء نہیں بولتے, سارا الزام مسجد کے امام پر. صدر صاحب کو کوئی نہیں کہے گا, سیکرٹری کو کوئی نہیں کہے گا, قوم کے صدر کو کوئی نہیں کہے گا. ایک کڑوی بات ہے, ساری ذمہ داریاں ان کے پاس, اور اکیلے ایک نماز پڑھانے کے اوپر سارے الزامات. حضرات محترم, معافی چاہوں گا, یہ جملہ وہ جملہ ہے, جب بھی قوم میں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے نگاہ اٹھتی ہے عالم کے پاس. عالم تو بولتا ہے, لیکن سنتا کون ہے؟ سنتے تو ہم صدر کی نہ ہے, سنتے تو ہم سیکرٹری کی نہ ہے, سنتے ہم پنچایت میں پر سرپنچ کی نہ ہے. اگر ہم نے عالموں کی زبانی سنا ہوتا
تو بہت ساری رسم و رواج کا خاتمہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اس قوم مسلم کو جو رسول اللہ کے دیوانے ہیں صحیح سمجھ عطا کرے اور ہمیں اپنے فکر و نظر میں رسول اللہ کی زندگی کو بسانے کے توفیق رفیق عطا فرمائے. حضرات محترم انہی جملوں پر اب میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اب آپ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے بیٹوں کے بیٹے اور خانقاہ اشرفیہ کے چشم و چراغ حضور مجاہد دورہ رحمت اللہ علیہ مظفر میاں رحمت اللہ علیہ. جانتے ہو اس منصور کو مظفر میاں نے گود میں لیا تھا 1962 میں جب وہ مراد آباد کی سرزمین سے پارلیمنٹ بن کے آئے تھے. اور پارلیمنٹ کس کے؟ لوک سبھا کے پارلیمنٹ بن کے آئے تھے, راجیہ سبھا کے نہیں. اس کے بعد جب 1982 میں یا 1980 میں بہرائچ سے دوسری مرتبہ چن کے آئے ہیں تو مظفر میاں رحمت اللہ علیہ نے ہر دور میں مسلمانوں کی قیادت فرمائی ہے اور امت مسلمہ کی آواز اٹھائی ہے. آج انہی کا شہزادہ اسی رنگ میں اسی ڈھنگ میں یہاں ہمارے سامنے ہماری رہبری کے لیے آیا ہوا ہے. مجاہد دورہ کی نگاہ پہلے بھی رہی اور آج روحانی طور پر ان کے بیٹے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرات محترم ان کے بیان کے بعد ہمارے عالمی لیول کے عظیم ترین شاعر اپنے شعر و فن کے ذریعے ہم سب مجموعوں کو مستفیض کروائیں گے. اب انہی جملوں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے نورانی کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات تو سن. پورا کتاب کرواؤ گے تو کیا پیدل کروائے گا؟ نہیں کرے گا. جور آگے. حضرات محترم بڑی ادھر ادھر اہم بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور شہزادہ مجاہد دورہ یہاں سے نیچے پڑ گئے جو سلسلے میں داخل ہونے کے لیے بہت سارے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں ہیلپ کرنی ہے اور کئی لوگوں نے رابطہ کیا ہے. امام صاحب مولانا رحمت علی نے بتایا کہ وہ لوگ جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں سارے انتظام یہیں سے آپ کو حضرت جو ہے سلسلے میں داخل فرما لیں گے. وہ جو بیٹھے رہیں اور جس طرح سے حضرت پڑھائیں گے اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے اور توبہ کے ساتھ اپنے توبہ نصوحہ کے ساتھ حضرت کے سلسلے میں داخل ہوتے ہوئے ان ہدایات پر عمل کرنا ہے کہ جو ہدایت سلسلے صاحب سلسلہ کی طرف سے دی جاتی ہے. آپ جو بھی حضرات کسی سے صاحب سلسلہ سے مرید نہیں ہوئے ہیں وہ اس مجلس میں جو ہے ابھی حضرت جو ہے اختتام تقریب پر اپنے سے اولنگ ہی جو ہے حضرت کی مجاز کے اوپر ہے کہ آپ اپنے کلام کی انتہا میں یا ابتدا میں جو ہے سلسلے میں داخل فرمائیں گے تو ابھی پوری کاروائی کر لی جاتی ہے. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں کلام کے بعد جو ہے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. ابھی کر دو جس سے ہو جائے گا کیا بول رہا ہے لوگ سن سن کے بڑھ جائیں گے پاس میں ہاں رہتا ہے یار. سن لو یہیں سے پیچھے اسپیکر لگا ہوا. اب یہ کر لے چپ چاپ سے کیا کر لے. ارے تم جاؤ تھوڑی تھوڑی دیر تو تھوڑی دیر تو کر تو تھوڑی تھوڑی دیر کرنا ہے نا تو تو بلا دے تیرے گھوپڑی پہ ٹکا دیتا ہوں. یہ ہے نا نہیں ہوئے گا وہ نیچے دب جائے گا نا. وہ تو پہلے رکھ ایک تو پہلے ہی چل رہی ہے لانگ ٹائم والی چل رہی ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے میں چپ رہے. اب تھوڑی تھوڑی دیر سب کو کرنا ہے. ممبر نور پر جلوہ بار باوقار علماء ملت اسلامیہ شعراء اعظم سامعین کرام پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ایک بار دیگر نعت و منقبت اور مفصل تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے. ابھی ہمارے فاروق برکاتی صاحب بڑے اچھوتے انداز میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر امام الکلام کلام الامام امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ رہے تھے. آپ محظوظ ہو رہے تھے. عزیزان گرامی، ابھی شبیر برکاتی بھی باقی، اس کے میرے بعد انشاءاللہ ان کی نعت پاک ہوگی، پھر صلاۃ و سلام اور دعا ہوگا انشاءاللہ. سلسلے میں جن کو داخل ہونا ہوگا وہ صلاۃ و سلام سے پہلے داخل ادھر ہوگا. قریب کون ہے؟ بہر کیف قریب کون بیٹھا ہوا ادھر قریب میں کون بیٹھا؟ مولانا وہ لائیو چلا رہا ہے اتنی پاس. راحت علی صاحب کی ایک کاوشیں اور کوششیں پروان چڑھتی ہوئی نظر آ رہی. 6 مہینے میں تیسری مرتبہ اس کا چنارا کی سرزمین پر میری حاضری ہوئی. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ مولانا نے جس رنگ کو اس کچنارا کی سرزمین پہ پھیلایا ہے، مولا کریم ان کے قدموں میں ثبات عطا فرمائے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں. جب زانوِ ادب آپ طے کر لیں تو یہ دین ایسا ہے جسے کسی وقت بھی حاصل کر سکتے ہیں، کبھی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور میں بے پناہ مسرور اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ یہاں کے وہ نوجوان دین کی طرف آ گئے ہیں، دین کی طرف ان کی رغبت بڑھی ہے. آج یہ بابرکت رات جس میں ہم آپ حاضر ہیں، میرے عزیز، ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ آج رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی رات ہے، بات کی رات ہے، راز کی رات ہے. میں ایک جملے سے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ جب شب معراج رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی آپ کے شوہر نوزاد گئے تو رب نے وہ کون سے راز کی بات بتائی جو کسی سے نہیں بتایا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بارگاہ رسول میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جاننا چاہتی ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ کون سے راز کی بات آپ سے کی جو کسی کو نہیں معلوم، رب کے اور رب کے آپ کے درمیان ہے اور آپ ہی درمیان محدود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راز کی بات عائشہ وہ ہے کہ جسے تم نہیں جان سکتی، میرا رب جانتا ہے اور میں جانتا ہوں. میرے عزیز، حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں بتایا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ جب رضد ہوئی تب آپ نے فرمایا کہ وہ راز یہ ہے کہ جب میں لامکہ میں گیا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر آیا، میرے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ میں آمنے سامنے دیکھ رہا تھا، تو رب نے مجھے وہ تحفہ عطا فرمایا میری امت کے لیے جو میں اپنی امت کے لیے لے کے آ رہا تھا. اور راستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میری ملاقات، اور اس کو میں نے کم کرا کے اپنی امت کے لیے 50 وقت کا ثواب لے کے آیا اور 5 وقت کی نماز لے کر آیا. میرے عزیز، آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ اگر 50 وقت کی نماز ہوتی تو کیا حالت ہوتی؟ 5 ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو 50 میں کیا کرتے؟ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہم شکر گزار ہیں، ان کا احسان عظیم ہے، کرم ہے ان کا کہ ہماری نمازیں ہم نے کم کروا دی اور ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں ہوئی، ثواب اتنی مل رہا ہے. آج کی یہ بزم، آج کی یہ رات اسی سے
متعلق ہے. میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے تو ذاکر بندہ بن جا اور میں تیرا مشکور بن جاؤں گا. تو میرا ذکر کرنے لگے گا, میں تیرا ذکر کروں گا, میں تیرا چرچا کروں گا. اور اللہ کا شکر ادا کر جس حال میں رب تبارک و تعالیٰ رکھے اس کی ناشکری ادا نہ کر. میرے عزیز, اسی آیت کریمہ کے مفہوم کو میں نے بیان کیا. اس پہ عرض و معروض سے پہلے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا مولا احمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سب سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات, کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو. اور موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب, موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب, ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. میرے عزیز, اور ہنسنے والے میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ, اس لیے کہ مولانا یوسف نظامی صاحب فرما رہے تھے اور میں ان کے اس تاثرات کو چند اشعار میں پرو کر آپ کے سماعتوں کی دہلیز پہ رکھ رہا ہوں کہ ہنسنے والے میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ, حوصلہ رکھتا ہوں طوفانوں سے ٹکرانے کا. چھاؤں میں گنبد خضرا کے جو کھائی تھی قسم, عزم محکم ہے وہی آج بھی دیوانے کا. اور غازیوں آؤ, میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں, میرے نوجوان بھائی اس پہ اس کو سماعت کریں کہ غازیوں آؤ پیو جام شہادت ہنس کر. غازیوں آؤ پیو جام شہادت ہنس کر, زندگی نام ہے اس نام پہ مر جانے کا. غازیوں آؤ پیو جام شہادت ہنس کر, زندگی نام ہے اس نام پہ مر جانے کا. واہ کیا